ایک غیر مسلم پنڈی جی نے سوال کیا کہ جب ہندوستان سے ہوا مدینہ جاتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے، ہندوستان سے جو مدینہ جاتی ہے ہوا وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو مدینے سے ہندوستان ہوا آتی ہے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت نانوتوی نے کتنا پیارا جواب دیا، دعا فرمائی اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال پوچھا ہندوستان سے جو ہوا مدینہ جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بالکل ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، چونکہ پورب سے پچھم جا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، اور جب مدینے سے ہوا ہندوستان آتی ہے تو گرم ہو جاتی ہے۔ پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے، پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضرت نانوتوی نے جواب دیا بات یہ ہے جو ہوا پورب سے ہندوستان سے مدینہ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نبی کے شہر جا رہی ہوں، نبی سے ملاقات کرنے جا رہی ہوں، اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو جاتی، اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا۔ ہوا نبی کے شہر کا نام سن کر کے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہی ہوا مدینے سے ہندوستان کی طرف آتی ہے اس کو غم ہوتا ہے کہ نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، اس لیے اس کا دل جل بھن جاتا ہے، وہ گرم ہو جاتی ہے، ٹھنڈی نہیں رہتی۔ دھیان سے سنیے گا، حضرت عثمان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، دوستوں نے کہا آپ مدینہ چھوڑ دیجئے، مکہ چلے جائیے، ملک شام چلے جائیے۔ حضرت عثمان کا جواب سنیے، عاشق رسول بننا ہے تو ایسا عاشق بننا ہے۔ کیا کہتے ہیں میں مکہ جا سکتا ہوں، میں ملک شام جا سکتا ہوں، لیکن نبی کے شہر سے محروم ہو جاؤں گا، میں تو جان دے سکتا ہوں، نبی کا شہر چھوڑ نہیں سکتا۔ دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، پانی برس نہیں رہا ہے، مدینے کے سارے لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگ آئے کہ مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، کیسے بارش ہوگی؟ کہ 1 منٹ میں بارش ہوگی، آسانی سے بارش ہوگی، موسلادھار بارش ہوگی۔ کرنا یہ ہے نبی کا جو روضہ ہے، نبی کی جو قبر کی چھت ہے اس میں سوراخ کر دو، اللہ کو جوش آئے گا، بارش ہوگی۔ ابھی سوراخ کرنے کا ارادہ لوگوں نے کیا، موسلادھار بارش ہو گئی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، لوگ مدینے سے آتے ہیں گھڑی لے کر کے آتے ہیں، لوگ مدینے سے آتے ہیں ٹارچ لے کر کے آتے ہیں، اور آپ کو تسبیح دیتے ہیں کہ یہ لیجئے مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ کو لوگ سرما دیتے ہیں مدینے سے لے کر کے آ رہا ہوں، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ تو میڈ ان چائنا ہے، یہ تو میڈ ان ترکی ہے، یہ تو مدینے کی چیز نہیں ہے۔ ایسا کبھی مت سوچئے گا، اس کو آنکھ سے لگائیے۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے او اللہ کے بندے، وہ چائنا کا ضرور بنا ہوا ہے لیکن اس کو مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے۔ 2-3 مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سونا آپ کے گھر میں ہوگا، اس کو ہاتھ میں لے کر کے آپ مسلیے، یوں کر کے مسلیے، اس کے بعد ناک سے لگائیے، بدبو آتی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، سونا ہے گھر میں، عورتوں کا زیور ہے، لے کر کے ہاتھ پر رکھیے، ہاتھ پر لے کر کے اس کو مسلیے تو سونے سے بدبو آتی ہے۔ اور کیجئے، سونا سب سے زیادہ قیمتی ہاتھ پر لے کر کے مسل دیتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہے۔ وہی سونے کی محبت اگر دل کے اندر اتر گئی تو دل کتنا بدبودار ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے کیسے پتا چلے گا؟ اگر بیان سے جلسہ سے جاگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سو رہا تھا، اگر جلسہ کے بعد بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دل سویا ہوا نہیں ہے۔ سویا ہوا ہوتا تو جلسے سے جاگ جاتا، یہ مر گیا ہے اس لیے جلسے کے بعد بھی جاگ نہیں رہا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ شوق سے اسکول میں پڑھائیے اپنے بچے کو، آپ ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، لیکن انجینئر بن کر کے وہ کیا کرے گا؟ 2 روٹی کمائے گا، 2 بوٹی کھائے گا، بس اتنا ہی کرے گا۔ آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے 2 روٹی کمانے کے لیے، اگر وہ مدرسے میں پڑھتا، اس کے بعد اسکول میں پڑھتا تو اس کو خدا بھی مل جاتا، رسول بھی مل جاتا۔ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے، اللہ رسول کی کوئی قدر نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے، آج کوئی آدمی پورے جلسے میں اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ مجھے اخبار پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، روز اخبار پڑھتا ہے۔ پورے مجمع میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں موبائل دیکھ نہیں رہا، روز موبائل دیکھتا ہے۔ لیکن پورے مجمع میں شاید ایک آدمی ہوگا جو کھڑا ہوگا، جو بولے گا کہ مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن کھولا نہیں ہے، مہینہ ہو گیا ہے میں نے قرآن دیکھا نہیں ہے۔ دیکھو تم کہاں ہو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے میرے سامنے، میں اس سے سوال کروں گا کہ تم کون ہو؟ وہ بولے گا خدا کا بندہ،
لیکن وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے رمضان میں؟ وہ کب آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جنازہ؟ غور کیجئے خدا کا بندہ کیسا ہے وہ۔ اگر ہم آپ کو کھڑا کر کے پوچھیں آپ کا نبی کون ہے، تو آپ ڈائریکٹ دعوے سے بولیں گے، سٹا سٹ بولیں گے، فٹافٹ بولیں گے کہ میں آخری نبی کا امتی ہوں۔ لیکن سنت پر کتنا کھڑا ہے اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھیے کہ دنیا کی محبت نے ہمیں کہاں پہنچایا، ہمیں خدا سے بھی دور کر دیا، نبی سے بھی دور کر دیا، قرآن سے بھی دور کر دیا۔ آج سچا پکا وعدہ کیجئے، اپنے خدا کو سیدھے رمضان میں، اپنے نبی کو سیدھے ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو سیدھے جنازے پر یاد رکھیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، اب بتائیے کیا جائے؟ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولنے کے لیے برابر سوال جڑتا رہتا تاکہ میرا پیغام ضائع نہ ہو جائے۔ یہ آخری پیغام سیرت کا تھا، میں سنا رہا، دل سے دعا دیتا ہوں اللہ ہمیں بیدار فرمائے۔ بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے۔ عورتوں کے حوالے سے بڑی تیزی کے ساتھ 3 پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، سننے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ نمک تیز ہوگا لاٹھی سے خبر لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، ذرا دھیان رکھیے گا، ٹیبل پر پانی ہے، گلاس ہے، گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس ہے، پورا بھرا ہوا نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، بہت دھیان سے سنیے گا۔ آپ کس کے ساتھ ترقی کر سکتے ہیں اس دنیا میں، یہ میں جوانوں کو سنا رہا ہوں، اس کے بعد عورتوں کا 2 پیغام آئے گا، جلسہ نکل جائے۔ مشکل سے 10 سے 15 منٹ کا آپ کا جلسہ ہے، اس کے بعد جلسہ آپ کا مکمل ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آدھا ہی گلاس پانی ہے یار، آدھا خالی ہی ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کا خیال بڑا نہیں ہے، چھوٹا ہے۔ جو آدمی کہہ رہا الحمدللہ آدھا گلاس پانی تو ہے یار، آدھا گلاس تو ہے ماشاءاللہ، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ باغ میں پھول کھلا ہوا ہے، گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ پھول زخمی ہے، غمگین ہے، یہ آدمی ترقی نہیں کرے گا، اس کا خیال چھوٹا ہے۔ جو آدمی کہہ رہا ہے یہ پھول کھلا ہوا ہے، واقعی یہ میری طرح ہنس رہا ہے، یہ آدمی ترقی کرے گا، اس کا حوصلہ بلند ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، جیل میں 2 قیدی، ایک آدمی نے باہر دیکھا تو دیکھا کیچڑ ہے، ایک آدمی نے دیکھا باہر تو پھول ہے۔ ایک قیدی کہتا ہے یار باہر پھول ہی پھول ہے، دوسرا قیدی کہتا ہے باہر کیچڑ ہی کیچڑ ہے۔ جو کہتا ہے کیچڑ ہی کیچڑ ہے یہ ترقی نہیں کرے گا، اس کی سوچ چھوٹی ہے۔ جو کہہ رہا پھول ہی پھول ہے یہ ترقی کرے گا، اس کا خیال بڑا ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، ایک مائک ٹائسن تھا، باکسر تھا، اس کا نام تھا عبدالعزیز، اس کا مقابلہ ہوا تو جو اس کا حریف تھا اس نے کہا اس کے منہ توڑ دوں گا، اس کے بازو توڑ دوں گا، اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ جب اس کا انٹرویو ہوا عبدالعزیز کا، وہ کہتا ہے یہ میرے سامنے ایک پپو ہے اور کچھ نہیں ہے۔ 2-3 منٹ میں اس کو چارچت کر دیا۔ کہا اتنی جلدی تم کیسے جیت گئے؟ کہا کہ اس کا خیال چھوٹا تھا، میرا خیال بڑا تھا، میں حوصلے کے ساتھ تھا اس لیے میں جیت گیا، وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا اس لیے ہار گیا۔
चौथी बात को याद रखिए, आप देखेंगे एक बात, बहू से जब पूछा जाता है कि तुम्हारी ससुराल कैसी है, तो वो ससुराल की तारीफ करती है, शौहर की तारीफ करती है, और अगर किसी की शिकायत करती है तो वो सास की शिकायत करती है। एक बात देखेंगे आप तजर्बे की, किसी भी बहू को आप पूछ लीजिए तुम मैके से ससुराल गई हो, ससुराल में तुमको कौन पसंद है कौन पसंद नहीं है, तो वो डायरेक्ट बोलेगी शौहर पसंद है, सास पसंद नहीं है। उसी बहू से फिर पलट करके आप पूछिए कि तुम्हें मैके से ससुराल कौन लाई, तो वही बहू कहती है कि मुझको सास लेकर के आई है। अगर सास उसको मैके से ससुराल नहीं लाती तो उसको अच्छा शौहर मिलता, अच्छा घर मिलता। देखिए, एहसान भूल जाने के बाद आदमी जन्नत जैसे घर को जहन्नम बना लेता। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके, आप उसको घर में अच्छा खिलाइए बड़े खुश होंगे, अच्छा कपड़ा पहनाइए बहुत खुश होते हैं, मकान बना करके दे दिए बड़े खुश होते हैं। आप कहिए बच्चा पढ़ना होगा, तुमको 8-8 घंटे पढ़ाई करनी होगी, तुमको आगे बढ़ना होगा, तो उसका मन छोटा हो जाता। खाने में आगे, पढ़ने में पीछे, राज क्यों है? वो बच्चा हौसला हारा हुआ है, इसलिए उसको पढ़ने में मजा नहीं आता। याद रखिए, आप समझते हैं कि अच्छा खिला देंगे ये बच्चा मेरा एहसान याद रखेगा, मकान बना करके देंगे ये एहसान मेरा याद रखेगा, अच्छा कपड़ा पहनाया ये एहसान याद रखेगा। मैं तजर्बे की बात कहता हूं, ये आपके एहसान को भूल जाएगा। एक काम कीजिए, एक एहसान कीजिए, जिंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आप खुद जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान को याद रखेगा।